السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ ناظرین گرامی قدر، کبھی کبھار ہم کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کو ہم بظاہر کوئی بڑی غلطی نہیں سمجھتے ہیں، یا اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک لوڈر جو ہوتے ہیں، جو ابھی موٹر سائیکل والی ہائی سپیڈ، جو موٹر سائیکل کے پیچھے وہ باڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کو لوڈر کہا جاتا ہے، اس میں پھر چونکہ ایک وہ جنگلے والا ہوتا ہے اور ایک بغیر جنگلے کے جس کو فٹا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی وہ کوئی مٹی وغیرہ اس نے اٹھائی اور مٹی اس نے کہیں پہ پھینکی۔ اب دوبارہ وہ جب جا رہا تھا تو اس نے اپنے پٹے کو صاف نہیں کیا، وہ مٹی اس سے نہیں ہٹائی جو اتارنے کے بعد جو پیچھے رہ گئی تھی، اور وہ مین روڈ پہ جا رہا ہے، 90 فٹ کے روڈ پہ، اور کافی سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، ہوا کی وجہ سے وہ مٹی اڑنا شروع ہو گئی، اور پھر جو پیچھے آنے والے تھے گاڑیوں میں تو وہ کافی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے۔ میں بھی اسی کے پیچھے ہی اپنا وہ ڈرائیو کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو پہلے تو میں نے تھوڑا سا بھائی آہستہ کریں، لیکن پھر دیکھا کہ بھائی شاید ہمیں اس سے پہلے ہی آگے ہی نکلنا چاہیے، تو سائڈ لے کے نکل گئے۔ دیکھو یہاں پہ ایک ہم اپنی تہذیب کی طرف توجہ دیں اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف توجہ دیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک آدمی خود اپنی پریشانی اور دوسرے پریشانی کا کبھی کبھار باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ یا تو اس کی جلد بازی ہوتی ہے، یا اس کے جذبات ہوتے ہیں، یا اس کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ اگر یہ اپنی گاڑی کو صاف کرتا، یہ ایک مثال ہے، بہت سارے واقعات ایسے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی ٹرک ٹرالا وغیرہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر بجری یا ریت ہوتا ہے، اور وہ اس کو کور نہیں کرتا ہے، اور وہ یوں گاڑی کو اڑاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے سے جو آنے والے ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی اگر بائک چلا رہا ہو اور اس نے کوئی چشمہ وغیرہ بھی نہ لگایا ہوا ہو، تو یہ مٹی تو اس کے آنکھوں میں پڑنی ہے، اور اس کے آنکھوں میں پڑنے کے بعد کیا ہونا ہے، اس کی آنکھیں تو بند ہو جانی ہیں۔ اور اگر ایک آدمی 60 کے 70 کے یا 80 کے سپیڈ پہ جا رہا ہو، ظاہر بات ہے جو مین روڈ ہوتے ہیں اس پہ تقریباً سپیڈ یہی ہوتی ہے، کوئی کم و زیادہ بھی ہوتی ہے، تو اگر اتنے سپیڈ میں جا رہا ہو اور ایک دم اس کے ساتھ ہی ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک اچھا اور بہتر انداز دے کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہم ایک مہذب قوم بنیں، اور قومیں کیسی بنتی ہیں کہ وہ اپنے ایک ایک فرد کو، اپنے ایک ایک عمل کو، اور فرد کی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی کو بڑے بہتر طریقے کے ساتھ بنا کے اپنے معاشرے کے اندر وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوں غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں، لاپرواہیوں پہ لاپرواہیاں کرتے جائیں، تو کیا ہوگا؟ ہماری کوئی تہذیب باقی نہیں رہے گی، ہمارا کوئی تمدن باقی نہیں رہے گا، اور ہم کوئی مثال نہیں بنیں گے۔ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ مثال بنے، لیکن مثل السوء، برا مثال بنے، اچھی مثال نہیں بن پائیں گے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہماری غفلت، ہماری بے توجہی، کہ ہم کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارہا یہ بھی واقعات ہوئے ہیں کہ یہ راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جیسے کیلے وغیرہ کھاتے ہیں، اس کا چھلکا اتار کے، تو میں نے ایک موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر میں نے کہا بھائی دیکھو پیچھے پتہ نہیں کتنے کیلے آپ نے کھا کے اس کے چھلکے پیچھے پھینکے ہیں۔ اب تھوڑا تصور کرو، اگر کوئی کسی کی گاڑی سلپ ہو گئی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ نے تو کیلا کھایا اور اس کا چھلکا آپ نے پھینکا، لیکن اس کے پیچھے ہونا کیا ہے آپ نے سوچا ہے؟ تو کیوں ہم اپنے آپ کو پریشان کریں؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم کیوں پریشانی کے اسباب اور مسائل پیدا کریں؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو منظم بنائیے، اور اپنی زندگی کو اصولوں کے تحت لائیے، اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنائیے، اور ایک اعلیٰ کردار اور نمونہ بن کر کوشش کریں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو غلطی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے دوسرے کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، یا ہمارا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے میرا ذاتی تو فائدہ ہے لیکن دوسرے کا نقصان ہے۔ تو نہیں بھائی، ہمیں انسانیت بھی یہی کہتا ہے
ہمیں دین اور اسلام بھی یہی، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، دوسرے کو فائدہ دیں، خود بھی فائدے کی، ظاہر بات ہے خود بھی فائدہ، لیکن دوسرے کو بھی فائدہ دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود کے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتے جائیں۔ تو ایک منظم اور ایک بہترین زندگی تب بنتی ہے جب قومیں مل کے رہتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو سدھارتی رہتی ہیں، اور اپنے اندر خوبیاں، صفات اور آداب وہ اپنے اندر پیدا کرتی رہتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔